ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رعد ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا بھلا وہ جانتے ہیں بے شک جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، مانند جس کے جو وہ اندھے ہیں۔ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں عہد کو اللہ کے اور نہیں توڑتے مضبوط باندھنے کو وعدے کو، یعنی وہ نہیں توڑتے ہیں وعدے کو، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں حکم دیا اللہ نے ساتھ اس کے کہ جوڑا جائے، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا تلاش کرنے کے لیے چاہنے کے لیے اپنے رب کی رضا، قائم کی نماز اور خرچ کیا اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہر، یعنی فرضی زکوٰۃ، اور دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، یہی لوگ ان کے لیے انجام ہے گھر کا، یعنی آخرت کے گھر کا۔ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے، تو جو قرآن کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرے اور جو قرآن کی صداقت میں شک کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پختہ عقل والے عقل مند لوگ ہی قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باغات ہیں ہمیشہ کے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو کوئی صالح ہوا یعنی نیک ہوا ان کے باپوں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، اور فرشتے داخل ہوتے ہیں ان پر ہر دروازے سے۔ سلام ہو تم پر بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے، تو کتنا اچھا انجام ہے گھر کا، یعنی آخرت کا۔ یہاں پر اولو الالباب اور عقل والوں کی صفات بتائی گئی۔ اللہ کے عہد کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں ہیں۔ پھر عہد اللہ سے بندے کا وعدہ جو تھا، اور بندے سے بندوں کا جو وعدہ تھا اس کو نہیں توڑتے تھے۔ پھر وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے سخت حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے اور اس کے سخت حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ پھر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، پھر برائی کا بدلہ اچھائی سے بھی دیتے ہیں۔ جن مومنوں میں یہ صفات ہے ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ فرشتے ایسے مومنوں پر جو ہے سو سلامتی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کر لے، اور ہم میں اولو الالباب والے صفات ہم میں ڈال دے۔ اور ہم کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ اگر ہم میں یہ نہیں ہے تو دعا کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اولو الالباب والی صفات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے ساتھ اس کے کہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں مگر ایک متاع، تھوڑا سا فائدہ ہے۔
یعنی رزق ہر فائدہ مند چیز کو جو انسان کو ملتی ہے وہ رزق ہے، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے۔ دنیا کے فائدے آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ تو ہم یہ دنیا کے لیے، اتنی سی دنیا کے لیے ہم اتنا غم پال لیتے ہیں اور اتنی فکر دنیا کی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے یہاں پر ہم کو کون سی فکر کرنی چاہیے اور کس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں دل، یعنی اللہ کا جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو اتنا ہی مطمئن کرے گا۔ اگر یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہمارا دل مطمئن ہے یا پریشان ہے یا کیا ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، خوشحالی ہے یعنی بھلائی ہے ان کے لیے اور عمدہ اچھا انجام ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے بھلائی ہے اور ان کا انجام اچھا ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے۔ اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو ایک قوم میں تحقیق گزر چکی ان سے پہلے کئی امتیں تاکہ تم پڑھو ان پر وہ چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا۔ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ اور اگر یقیناً ایک قرآن اتارا کہ چلائے جاتے ساتھ اس کے پہاڑ، یا پھاڑ دی جاتی ساتھ اس کے زمین، یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردے، بلکہ اللہ کے لیے ہے سارے معاملے اور سارے کے سارا۔ کیا بھلا مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ کہ اگر چاہتا اللہ البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کے سب کو، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پہنچتی رہے گی ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے کفر کیا کوئی آفت یا اترے گی قریب ہی ان کے گھر سے، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرے گا وعدے کو۔ طوبہ کیا ہے؟ یہ خیر، کرامت اور جنت میں خاص درخت یا خاص قسم کا مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرح پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے سو رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ تو مشرکین مکہ لفظ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ تو ایمان لانا یا نہیں لانا ہدایت اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، معجزے پر نہیں۔ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قیامت کا وعدہ ہے اور اسلام کو فتح اور غلبے کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور البتہ تحقیق مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، تو کس طرح یعنی کیسی تھی میری سزا۔ کیا بھلا جو وہ قائم ہے ہر نفس پر بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے کچھ شریک۔ کہہ دیجئے نام لو ان کے، یا تم خبر دے رہے ہو اس کو ساتھ اس کے جو وہ نہیں جانتے زمین میں اور ساتھ ظاہر کے بات میں سے، بلکہ خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کی چال، یعنی ان کا جو شرک تھا، اور وہ روکے گئے اصل راستے سے، اور جن کو گمراہ کر دیا اللہ، تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے، اور نہیں ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی بچانے والا۔ مثال اس جنت کی وہ جو وعدہ کیے گئے تھے متقین لوگ، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، پھل اس کا دائمی اور سایہ اس کا دائمی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ کیا، اور انجام کافروں کا آگ ہے۔ اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا آپ کی طرف، اور
گروہوں میں سے جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض حصے کا کہہ دیجئے بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کا اور نہ شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے کسی کو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو حکم یعنی فرمان عربی زبان میں، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس علم میں سے، نہیں آپ کے لیے آپ اللہ کی طرف سے کوئی دوست مددگار اور نہ کوئی بچانے والا۔ جنت کی صفات بتائی گئی یہاں پر، پھر اور تقویٰ والوں کے لیے کیا ہے جنت ہے یہ بتایا گیا۔ پھر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لے کر آئے، تو قرآن جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا یہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیروی قرآن کی کرنا ہے، خواہشات کی نہیں کرنا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں سبھی انسان تھے، پھر معجزات جو ہے سو اللہ کے اختیار میں ہیں، رسولوں کے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ام الکتاب لوح محفوظ ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں جو ہے سو جو چاہے قائم رکھے اور جو چاہے مٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے وہ لوح محفوظ۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، اور بنایا ہم نے ان کے لیے بیویاں، جوڑے اور اولاد، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر وقت کے لیے دور یعنی ایک کتاب ہے، مٹاتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی اصل کتاب اللہ کے پاس ہے، تو اللہ چاہے تو وہ اس کو مٹا سکتا اور اس کو جو ہے سو اس میں قائم بھی رکھ سکتا۔ اور اگر ہم دکھائے تجھ کو بعض وہ چیز ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو، یا ہم فوت کر لے آپ کو، تو بے شک آپ کے ذمے ہے پہنچانا اور ہمارے ذمے ہے حساب۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک ہم لا رہے ہیں زمین کو، ہم گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے چاروں طرف سے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حکومت کا، نہیں کوئی لوٹانے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یہ بھی سائنٹیفک آیت ہے، آیت نمبر 41۔ جیولوجسٹ اس کو ایسے سمجھائے ہیں کہ زمین ایک زمانے میں آگ کا گولا تھی، اور جب ٹھنڈی ہونے لگی اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ پانی بنا، پھر وہ دھوپ کی گرمی سے پانی بھاپ بنے، بادل بنے، ورنہ پانی تھا ہی نہیں۔ زمین پہ جن آباد تھے، قرآن اور حدیث میں بات آتی ہے، اس لیے شیطان سمجھ رہے تھے کہ زمین کا انچارج میں بنوں گا۔ کوئی چیز گرم ٹھنڈی ہونے لگتی تو سکڑتی ہے، اب زمین پہ پانی ہے، اب زمین سکڑتے سکڑتے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پانی اوور فلو ہو رہا ہے، اوشن اوور فلو ہو رہے ہیں، اوشن لیول جو ہے سو بڑھ رہا ہے۔ پھر آسٹریلیا میں جو ہے سو بڑے ہیں، کئی جگہ نوٹس ہوا ہے کہ اس کے 2 ریزنز ہے، ایک تو زمین کی گرمی سے پولرائز میلٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے اوشن اوور فلو ہو رہے ہیں، پھر زمین کے سکڑنے کی وجہ سے اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے، یہ جیولوجسٹ کا کہنا ہے۔ اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو پہلے تھے، تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری، وہ جانتا ہے جو کمائی کرتا ہے ہر شخص، اور عنقریب جان لیں گے کافر کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی کس کے لیے انجام ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں بھیجا ہوا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور جو کوئی تو ہے اس کے پاس علم کتاب کا۔ اللہ نے ہمیشہ نبیوں کی مدد کی لوگوں کی چال کے خلاف۔ اب بہترین تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، انسان کیا تدبیر کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کفار کا انکار، یہ ساری چیزیں سورہ رات ختم ہوئی۔ سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم اندھیروں سے نکلنے والی سورت ہے، نام کی طرح پیغام بڑا ہی خوبصورت ہے۔
الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقطعات ہے۔ ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو تیری طرف تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیرے کیا ہے؟ کفر، جہالت اور گمراہی کے اندھیرے، اور روشنی کیا ہے؟ ایمان اور ہدایت اور علم کی روشنی، اپنے رب کے اذن سے طرف راستے کے زبردست تعریف والے کے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، عذاب ہے سخت۔ وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت پر، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، یہی وہ لوگ گمراہی میں ہیں دور کی۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس کی قوم کی، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے، پس بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہے زبردست حکمت والا۔ اصل ہادی اللہ تعالیٰ ہے، پیغمبر کا کام صرف جو ہے سو راستہ دکھانا ہے۔ وائل کیا ہے؟ ہلاکت ہے، سخت عذاب ہے، جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب کی شکل میں۔ کفار کی صفات کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ یہاں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہمیں۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، یہ کہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور نصیحت کرے ان کو 7 دنوں کے اللہ کے، بے شک یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو ہے جو تم پر ہے، جب نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تسلی یہاں پر دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف 9 نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ ایام اللہ جو ہے اللہ کے وہ احسانات جو بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے، وہ وقت جس سے بنی اسرائیل گزر چکے تھے۔ صبر اور شکر ایمان والوں کی 2 بڑی خوبیاں ہیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو اس کے لیے بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچی وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، البتہ اگر شکر کرو گے تم، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، اور البتہ اگر ناشکری کی تم نے، بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تم کفر کرو تم اور جو کوئی زمین میں ہیں سارے کے سارے، تو بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کے، اور وہ لوگ تھے جو ان کے بعد، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول 7 روشن دلائل کے، تو انہوں نے پھیر دیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، اور کہا بے شک ہم کفر کرتے ہیں بوجہ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز سے جو تم بلاتے ہو ہم کو اس کی طرف، بے چین کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، پھر نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔ کوئی شکر کرے یا نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس سے۔ قوم نوح اور قوم عاد سمود کے پاس جو ہے سو ان کے رسول اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹا لیے، مطلب کہا کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم
تمہاری رسالت کے منکر ہے۔ یہ ان کا مطلب تھا، اور اشارتاً رسول سے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لائے ہیں ان پر دھیان مت دو، اور تعجب سے انہوں نے اس طرح اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے جیسے کوئی ہنسی کو ضبط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ غصے سے اپنے ہاتھ جو ہے سو منہ میں لے لیے۔ پھر لوگوں نے اپنے رسولوں کو اور ان کے معجزات کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہاں پر الہی مریب ہے، یعنی بے چین کرنے والے، یعنی ایسا شک جس سے نفس جو ہے سو بے چینی میں مبتلا ہو۔ کہا ان کے رسولوں نے، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ وہ بخش دے تم کو تمہارے گناہوں میں سے، اور ڈھیل دیتا ہے تم کو ایک وقت تک کے لیے مقرر۔ انہوں نے کہا، نہیں تم مگر ایک انسان ہو ہماری طرح، تم چاہتے ہو یہ کہ تم روکو ہم کو اس سے جو تھے عبادت کرتے ہمارے باپ دادا، پھر لے آؤ ہمارے پاس کوئی دلیل کھلی۔ یعنی رسول اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور گناہوں کو بخشنے کے لیے ایک مقرر مدت تک جو ہے سو ان کو مہلت دی ہے، موت آنے تک، یعنی عذاب کے آنے تک، جو قیامت ہے اس کے آنے تک، تو لوگوں کا جو ہے سو رسول سے سوال کہ انسان ہو کے کس طرح کوئی نبوت اور رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یعنی ان لوگ کا یہی سوال تھا کہ انسان ہے تو پھر کیسے رسول ہو سکتے۔ تو قوم کے لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں ہم، جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے رسول سے خواہش کے مطابق معجزے لانے کو کہا ان کو ان کے رسولوں نے، نہیں ہم مگر انسان تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم آئے تمہارے پاس ساتھ ایک دلیل کے مگر ساتھ اللہ کے اذن کے، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان لانے والے۔ ان کی معجزوں کی جو طلب کے سلسلے میں رسول نے جواب یہ دیا کہ معجزے اللہ کے اختیار میں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ توکل ہے، اور مومن کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو مومن ہے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے ہم کو کہ نہ ہم توکل کرے اللہ پر، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو ہمارے راستے کی، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو اذیت دے رہے ہو تم ہم کو، اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کرے توکل کرنے والے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کو، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے، یا البتہ تم ضرور لوٹو گے ہماری ملت میں۔ تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ اب یہاں جو ہے سو رسول اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو بھی تکلیف دو ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کرتے ہوئے اس پر جو ہے سو ہم صبر کریں گے اور تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے۔ اللہ پر توکل ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ لیسن لینا ہے کہ ایک داعی کو بھی ہمیشہ دنیا کا نقصان اٹھانے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ سے امید اور توکل رکھتے ہوئے دین کے کام میں ہم کو جو ہے سو آگے بڑھنا چاہیے۔ رسولوں کی اپنی قوم کے جو دین کی دعوت دینے پر کافروں کی جو دھمکی تھی، اپنے وطن سے باہر نکال دیں گے یا پھر ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، تو اس دھمکی کے بعد اللہ کی وحی آئی کہ انہیں ہلاک کیا جائے گا اور رسول غالب ہوں گے۔ تو رسولوں کو، ان کے جو ہے سو پیروکاروں کو، اور جو اللہ کے عذاب سے ڈرے ان کو اللہ زمین میں آباد کریں گے، اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو زمین میں ان کے بعد۔ یہ واسطے اس کے ہے جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور ڈرے میری وعید سے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا ہر ظالم جبار اناد رکھنے والا دشمن۔ یہاں پر دو مطلب ہے، رسولوں نے اللہ سے فیصلہ چاہا جب قوم کی مخالفت بڑھ گئی۔ اب قوم کے لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اس کے آگے جہنم ہے اور وہ پلائے جائیں گے پانی میں سے پیپ دار، گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو اور نہیں قریب سے نگل سکے گا اس کو، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر جگہ سے اور نہیں وہ مرنے والا، اور اس کے آگے سے عذاب ہے سخت۔ سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے یہ جہنم ہے۔
ایسے لوگوں کو جہنم میں پانی پلایا جائے گا جو رنگ، ذائقہ اور بدبو میں پیپ جیسا ہوگا اور انتہائی گرم ہوگا۔ اللہ رحم کرے، ایسے عذاب سے ہم سب کو بچائے۔ یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی سخت عذاب ہے۔ سخت پیاس کے باوجود وہ اسے گھونٹ گھونٹ پئیں گے اور گلے سے نہیں اتر سکے گا۔ ہر قسم کا سخت عذاب دیا جائے گا کہ وہ موت کی آرزو کرے گا۔ عذاب شدت کے اعتبار سے موت کے مانند ہوگا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے ایسے عذاب سے، اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے، آمین۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمال ان کے راہ کی طرح ہے، سخت ہو گئی ساتھ اس کے آندھی، تیز ہوا کے دن نہیں قادر ہو سکے گا، یعنی قدرت رکھ سکیں گے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی کسی چیز پر۔ یہ گمراہی ہے دور کی۔ کفار کے اعمال کی مثال، کفار کے نیک اعمال راکھ کی طرح ہلکے ہیں، جیسے آندھی راکھ کو اڑا لے جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن کیا ہوگا، کافروں کو بھی ان کے نیک اعمال کا کوئی اجر نہیں ملے گا، یعنی ایمان کے بغیر نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ عمل صرف اللہ کے لیے ہو تو ہی اس کا اجر ملے گا، تو یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور عمل صرف نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے ایمان نہیں ہے تو، اور صرف ایمان اور عمل نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، تو ایمان اور عمل دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے، اگر چاہے لے جائے تم سب کو، اور لے آئے مخلوق نہیں، اور نہیں یہ بات اللہ پر کچھ مشکل یعنی دشوار، اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تھے ہم تمہارے لیے تابع، تو کیا تم بچانے والے ہو ہم کو عذاب سے اللہ کے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ، البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو، برابر ہے ہم پر، خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، نہیں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ۔ لوگوں کی نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انہیں ہلاک کر دے یا نہیں نئی مخلوق پیدا کر دے۔ قیامت کے دن جو ہے سو سردار وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، خود کو اور اپنے پیروکاروں کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ آیت 21 میں کمزور لوگ جو ہے، جو عقل، مال، علم سے کمزور تھے اور سرداروں کی پیروی کی، وہ ان لوگ کے بارے میں ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، اور میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، تو میں نے خلاف کیا تم سے، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو، تم نے لبیک کہا میرے لیے۔ یہاں پر شیطان بھی جو ہے سو مکر جائے گا، پھر نہ تم معاملات کرو مجھ سے، اور معاملات کرو اپنے نفسوں کو، نہیں میں فریاد رس تمہارے لیے اور نہیں تم فریاد رس میرے لیے، بے شک میں نے انکار کیا ساتھ اس کے جو شریک ٹھہرائے تم نے مجھے اس سے پہلے، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں اپنے رب کے اذن سے، دعائے ملاقات ان کی اس میں سلام ہوگا۔ قیامت کے دن شیطان کا اعلان بھی ہوگا، پیغمبروں کے مقابلے میں اس کے جو وعدے تھے وہ جھوٹے تھے، اس کا کوئی دباؤ لوگوں پر نہیں تھا، اس نے صرف دعوت دی اور لوگوں نے اس کے بے دلیل اور باتوں کو مان لیے، یعنی کوئی دلیل ہی نہیں پھر بھی مان لیے، اس لیے معاملات بھی شیطان پر نہیں خود پر ہوں گے، یعنی جو بھی معاملات انسان کرے گا وہ خود اس کو ہی بھگتنا پڑے گا، شیطان خود اس دن لوگوں کے شرک سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جنت ہے، جس میں آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو وہ سلام کریں گے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح بیان کیا اللہ نے ایک مثال پاکیزہ بات کی، مانند درخت کی ہے پاکیزہ، اور جڑ اس کی مضبوط ہے اور شاخیں اس کی آسمان میں، دیتا ہے پھل اپنے
ہر وقت ساتھ اذن سے اپنے رب کے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، اور مثال کلمے کی ناپاک مانند درخت کے ہے، ناپاک اکھاڑا گیا، اوپر سے زمین سے نہیں اس کے کوئی قرار ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ساتھ بات ثابت کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل ڈالی اللہ کی نعمت کفر سے، اور لا اتارا اپنی قوم کو گھر میں ہلاکت کے، جہنم میں جھلسیں گے اس میں، اور برا بدترین ٹھکانہ ہے قرار گاہ۔ انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ وہ بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ تو بے شک تمہارا لوٹنا پلٹنا آگ کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قائم کرے نماز اور خرچ کرے اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، چھپ کر اور ظاہری طور پر، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں کوئی تجارت اس میں نہ دوستی۔ مومن کی مثال کھجور کے مضبوط درخت کی طرح ہے۔ جس طرح مومن کے دل میں توحید ہے اسے جو ہے کوئی ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، یعنی اس کے دل میں جو توحید ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے کھجور کے درخت اپنے پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن اپنے اعمال اور اخلاق سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہاں پر کلمتاً طیبہ یعنی پاکیزہ بات کیا ہے؟ اسلام، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی بھی اچھی بات، پھر اذکار، ذکر، یہ سارے کلمتاً طیبہ ہے۔ اور کلمتاً خبیثہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ ساری چیزیں۔ کافر کی مثال حنظل نام کے ایک درخت کی طرح ہے جس کا پھل جو ہے سو کڑوا اور کانٹے دار ہوتے ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح کافر کے عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سو استقامت دیں گے اور ظالموں کو بھٹکا دیں گے۔ نعمت کا شکر ادا کرے تو جنت، اور ناشکری کرے تو جہنم۔ پھر آخر میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ اور صدقہ کا حکم ہے۔ یہاں پر اللہ وہ ذات ہے، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں تاکہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کی تمہارے لیے نہریں، اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند لگاتار چلنے والے، اور مسخر کی تمہارے لیے رات اور دن، اور عطا کیا تم کو ہر اس چیز میں سے جو مانگی تم نے اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت نہیں تم شمار کر سکتے اس کو، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ اب اللہ کو پہچانو۔ اللہ وہ ہے جو زمین جو دیکھ رہے ہیں آپ 13,000 کلومیٹرز کا گولا ہے، آسمان جو دیکھ رہے ہیں ہم، پلانیٹری سسٹم ہے، وہ گیلیکسی میں ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہے، ایک گیلیکسی میں 200 to 500 بلین سٹارز ہے۔ یہ ہمارا سورج ہے، آرڈنری سٹار ہے جس کا ڈائیمیٹر 14,000 کلومیٹرز ہے۔ بڑے بڑے سٹارز کیا ہے؟ اب دیکھو، یہ بلیک ہول ڈسکور ہوا تھوڑے دن پہلے، 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن، معلق ہے، پورے ہیونلی باڈیز معلق ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، آسمان اور زمین کو بنانے والا، آسمان سے پانی برساتا ہے تو روکیے، کوئی روک سکتا ہے؟ اگر پانی جو ہے سو آسمان سے کوئی روکنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ورلڈ اوور کے سائنٹسٹ مل کے روک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، اسی سے پھل اگتے ہیں جو ہمارا رزق ہے۔ کون اگاتا ہے؟ کھجور کا جو سیڈ ہے ڈالیں گے تو کھجور کے جڑ نکلنا، انگور کے ڈالیں گے تو انگور کے نکلنا، یہ پورا جینیٹک پروگرام اس میں سیڈ میں دیا ہے۔ کس نے دیا؟ کسان، مالی نہیں، وہ تو صرف پانی ڈالتے ہیں، پھر وہ بوتے ہیں، پھر اس میں رزق، نیوٹریشن دیا ہے، نیوٹریشن ویلیوز ہے اس میں، جسم کی گروتھ ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب بڑھتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بڑھتا ہے، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ کبھی غور کیے؟
دنیا بھر کی چیزیں ہم کھاتے مگر یہ نہیں سوچتے کیا قدرت ہے، یعنی اللہ کی کیا قدرت ہے۔ وہ ایک ہی پانی سے پھل بھی ہے، ویجیٹیبلز بھی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، کیا قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جو کشتیاں ہیں وہ ہمارے لیے خدمت میں لگا دیے، اللہ کے حکم سے سمندر میں جاتی ہے، اللہ کے لاز آف نیچر سے یہ کشتیاں سمندر میں فلوٹ کرتی ہیں۔ پرنسپل آف آرکیمیڈس بولیے سائنٹسٹ اس کو، لیکن آرکیمیڈس وہ لاز ڈسکور کرے، نیوٹن لا جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی لا ہے جو نیوٹن سے ڈسکور کروایا۔ یہ لاز یہ لوگ نہیں بنائے، صرف ڈسکور کرے، یعنی یہ لوگ خود سے کوئی نہیں بنائے سائنٹسٹ، یہ لاز صرف وہ لوگ ڈسکور کرے۔ پانی کی وسکوسٹی، پانی کی ڈینسٹی ہے، یہ پرنسپل آف آرکیمیڈس ڈسکور ہوا۔ پانی میں کوئی چیز یعنی ڈبوتے ہیں، ڈسپلیس ہوتا ہے، جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا ہے اتنی ویٹ کی چیز کشتی میں ڈالتے ہیں، اس لیے کشتی کی شیپ ایسے ڈیپ رہتا ہے، اتنا لوڈ لیتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ندیاں کس نے بنائی؟ اور یہ سب جو انسانوں کو سکھایا، کس نے سکھایا؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ سوچئے، اب غور کریے۔ اور ندیاں ہماری خدمت میں لگا دیے، پوری سٹی کو پانی پینے کا انتظام کروا دیے۔ یہ ندی میں رکنے کا، پھر بند بنانے کا کس نے یہ قانون بنایا؟ ڈیمز بنا دیے، پاور ہاؤسز بلٹ ہو گئے، یہ ندیوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ اگر نہیں لگاتے، نہیں روک سکتے تو کیا ہوتا؟ پاور آتا ہی نہیں تھا۔ فارم ہاؤسز بنائے کھیتوں میں پانی جانے کے لیے، یہ سب کس نے سکھائے؟ چیک کر سوچئے، یہاں پر ذرا رک کر سوچئے۔ پھر سورج اور چاند کو کانسٹنٹلی ہماری خدمت میں، مستقل ہماری خدمت میں لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ سورج میں ہائیڈروجن جل رہا ہے، ہیلیم میں کنورٹ ہو رہا ہے، یہ جو نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے روشنی بھی آ رہی ہے، ہیٹ بھی آ رہی ہے۔ روشنی نہیں آئے گی تو دیکھیں گے بھی نہیں، ہیٹ نہیں آئی تو پانی ایواپریٹ نہیں ہوگا، پھر کلاؤڈز نہیں بنیں گے تو بارش نہیں ہوگی۔ سورج جو ہے ٹائم کا کام دیتا ہے، اور چاند جو ہے وہ کیلنڈر بنا دیا، اور رات اور دن کو بھی ہماری خدمت میں دے دیا۔ رات نہیں رہتی تو سوتے نہیں تھے، روشنی نہیں ہوتی تو ہم اتنے کام کیسے کرتے تھے؟ یہ سب غور کرنا ہے۔ اللہ کی جو ہے سو بڑائی بیان بھی نہیں کرتے ہم، اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر بھی ہم شکایت کرتے، ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو وہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی گزارنے کے لیے اتنے انتظامات کیے، پھر بھی اتنی ناشکری۔ اللہ کا کوئی شکر ادا نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انتظامات کیے، پھر بھی اللہ کو جو ہے سو نہیں مانتے۔ تو اب یہ جاننے کے بعد اللہ کے سامنے اگر ابھی بھی ہم جھکیں گے نہیں تو پھر عذاب کا انتظار کیجئے، عذاب آ کر رہے گا۔ اگر اس طرح اب اتنا سب کچھ جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمتوں سے ہم کو نوازا، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو وہ نہیں ملا۔ دنیا کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ اتنی بڑے بڑے آسمان اور زمین ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر بھی ہم غور نہیں کرتے۔ کیوں غور نہیں کرتے؟ یہاں پر ہم کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز سمجھا دے اور دکھا دے، اور ہمارے آنکھ کھول دے، اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 35 سے 41 تک کے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ اور اہل مکہ کے لیے دعا ہے۔
مکہ امن والا شہر ہو کہہ کر اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد شرک سے دور رہے یہ دعا کیے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بنجر وادی میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دونوں کو نماز اور شکر کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے وہ ابراہیم علیہ السلام خود جو ہے سو اپنی اولاد کے لیے شکر کرنے کی توفیق کی دعا کر رہے ہیں، نماز اور شکر۔ تو ہمیں بھی چیک کرنا ہے کہ ہم ہماری اولاد کے لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے سو بڑھاپے کے باوجود اللہ نے 2 بیٹے دیے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام خود کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے ہمارے رب دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے رب مجھے اور میری والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعائیں ہم کو جو ہے سو نماز میں بھی کرنی چاہیے اور ہر وقت کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں یہاں پر۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے اس شہر مکہ کو امن والا اور بچا لے مجھ کو اور میرے بچوں کو اس بات کے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سوں کو لوگوں میں سے، جو کوئی پیروی کرے میری تو بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے میری تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے ایک وادی میں بغیر کھیتی والی پاس تیرے گھر کے حرمت والے۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کرے نماز، پھر کر دے دلوں کو لوگوں کے لیے مائل ہے ان کی طرف، اور دے ان کو رزق پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپا ہوا اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے عطا کیا مجھ کو باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعا کو۔ اے میرے رب بنا مجھ کو قائم کرنے والا نماز اور میری اولاد میں سے۔ اے ہمارے رب اور تو قبول کر لے دعا۔ اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن قائم ہو حساب، اور نہ تم سمجھو اللہ کو غافل اس سے عمل کرتے ہیں ظالم۔ بے شک وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، ایک دن کے لیے پتھرا جائے گی اس میں نگاہیں، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے اوپر کو، سر اٹھانے والے اپنے سروں کو نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں اور دل ان کے خالی۔ اور خبردار کیجئے لوگوں کو جب آئے گا ان کے پاس عذاب تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت دے ہم کو قریب کی مدت تک جب ہم جواب دیں تیری پکار کا اور ہم پیروی کریں رسولوں کی۔ کیا نہیں تم ہو قسمیں کھائے تم نے اس سے پہلے، نہیں تمہارے لیے کوئی زوال۔ قیامت کافروں کے لیے اتنا ہولناکی کا دن ہو گیا کہ ان کی آنکھیں جو سو پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ کافر کیا کریں گے؟ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، پھر دل ایمان سے خالی ہوں گے تو، اور دل میں صرف خوف ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو خوف ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ مطمئن اور سکون میں ہوگا۔ کفر اور شرک کرنے والے قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں واپس آنا چاہیں گے اور رسولوں کی پیروی کرنے کے لیے، لیکن وہ پھر دوبارہ اگر بھیج بھی دیں گے تو پھر وہ وہی کریں گے جو پہلے کیے تھے۔ اور ٹھہرے رہے تم گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور واضح ہو گئی تمہارے لیے کس طرح سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دیا ہم نے تمہارے لیے مثالیں۔ اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال، اور اللہ کے پاس ہے ان کے چال، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ٹل جائیں کہ اس سے پہاڑ، پس نہ تم سمجھو اللہ تعالیٰ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے کو اپنے رسولوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے اور آسمان،
اور وہ سامنے آ جائیں گے اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، اور تم دیکھو گے مجرم کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے روز جو ہے سو زمین کی تبدیلی کا بیان ہے۔ گنہگار اس دن جو ہے سو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لباس گندھک یعنی تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لباس ان کے تارکول کے ہوں گے اور ڈھانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ، تاکہ جزا دے اللہ ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب، سریع الحساب یعنی جلد لینے والا ہے حساب۔ یہ پہنچانے ہیں لوگوں کو، اور تاکہ وہ خبردار کیے جائے ساتھ اس کے، اور تاکہ وہ جان لے بے شک وہ الہ ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا بدلہ دیا جائے گا، تو عقل والے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ ہجر شروع ہوگا اب۔ اس میں صرف ایک ہی آیت ہے۔ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 14 میں اس کو لے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ یہ آیت ہے کتاب کی، قرآن کی، روشن قرآن کی۔ پورے پارے کے جو ہے سو پورے پارے میں بڑی بڑی باتیں دیکھ لی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، نفس کو موٹا نہیں کرنا ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پھر ذمہ داری لینے دینے سے پہلے وہ کام کرنے آتا ہے کہ نہیں یہ پہلے دیکھ لینا ہے، اور تدبیر کے طور پر ہر کوشش کرنی ہے، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے سو کثرت سے کرنا ہے، اور خود کو لوگوں کے فائدوں کو جو ہے سو فائدے کو بنانا ہے، اور نیکی کے کاموں یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے یعنی ان کا فائدہ جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور برائیوں سے خود کو روکنا ہے، اور اپنے یعنی اپنے جو اخلاق ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ہے، خود کو بھی روکنا ہے، اور اپنے اخلاق کو چیک کرنا ہے کہ وقت میرا جو یعنی میرے اخلاق اس قابل ہے کہ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا سکے، اور دشمنوں کو شرمندگی سے بچانا ہے، اور اس قرآن کو ہر دل تک پہنچانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جو ہے سو قرآن کو سب تک پہنچانے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کیا میرے اندر ایمان ہے، کیا میں اس وحی میں سے زیادہ حصہ عکس کرتی ہوں یا کم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ حق اور باطل کا فرق بتایا گیا ہے اس میں، اور حقیقت ہے کہ ایمان بہت جوش والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو حقیقت میں ایسا جھرنا بنا دے جو انسانیت کی نفع کی بن جائے، اور ہم اپنے لیے بھی کچھ ایسے کام کر لے، اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی جو ہمیں جو ہے سو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو، یعنی ہمارے بعد والے بھی ہم سے یہ فائدہ اٹھائے، ایسے کام کر جائے کہ ہمارے بعد والے بھی اس سے جو ہے سو فائدہ اٹھائے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے۔ ہر جز کی طرح پھر ہم اس جز میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے سو ہم سرخ روح ہو جائے، اور ہم غور کریں گے کہ بہت کچھ یعنی ہر چیز ہم غور کریں گے تو ہم کو بہت کچھ ملے گا۔ اب کس چیز کو اپنے اعمال میں لانا ہے؟ اپنے اندر صبر اور شکر جیسے خوبیاں پیدا کرنا ہے، پھر امانت کی حفاظت کرنا ہے، غلطی مان لینا ہے، اللہ جو ہے سو بہترین محافظ ہے یہ یقین رکھنا ہے، اور سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، محسن بننا ہے دوسروں کے لیے۔ اب کس چیز سے بچنا ہے؟ احسان جتانا، لوگوں کو احسان جتانے سے بچنا ہے، لوگوں کی باتوں پہ غم کرنے سے بھی بچنا ہے، جلدی میں بری دعا مانگنا اس سے بھی بچنا ہے، دنیا کی زندگی ہی مانگتے رہنا یہ نہیں کرنا ہے، جو منہ میں آئے کہہ دینا اس سے بھی بچنا ہے، دوسروں پہ
تنقید کرنا، پھر باتوں میں جھوٹ ملا کر جھوٹ بولنا، اس سے بھی بچنا ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں ہی مگن رہنا، اس سے بچنا ہے. ہم کو آخرت کی فکر کرنا ہے تو دنیا کی زندگی میں مگن رہنے سے بچنا ہے. اور اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ اپنے جو سو ساتھ زیادتی کرنے والوں کو ہم معاف کرتے ہیں یا نہیں، یہ چیک کرنا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں یا نہیں، یا پھر خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں، پھر دوسروں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں. غم کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، یہ چیک کرنا ہے. نماز اور دعا کا سہارا لیتے ہیں یا پھر کسی خبر پر جاتے ہیں یا پھر کسی اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، یہ غور کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے. ہم کو نماز اور دعا کے سہارے ہی لینا ہے، اور شرک سے بچتے ہیں یا نہیں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك